بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. لا تجعل مع الله إلها آخر. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مقرر نہ کر۔ اے مخاطب، اے سننے والے، سن لے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ معبود ایک ہی کو مان۔ جب ایک پنچایت کا ایک سرپنچ ہوتا ہے، ایک تحصیل کا ایک ودھائک ہوتا ہے، اگر دو ہو جائیں تو وہی آپس میں لڑیں گے، مریں گے۔ جب ایک پنچایت کے دو سرپنچ نہیں ہو سکتے، ایک تحصیل کے دو ودھائک نہیں ہو سکتے، ایک راجیہ کے، ایک صوبے کے دو مکھیہ منتری، دو سی ایم نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو پردھان منتری نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں، ایک شیوراج سنگھ بھی مکھیہ منتری مان لیے جائیں اور ایک کمل ناتھ بھی مان لیے جائیں تو ملک کا کیا ہوگا؟ پردھان منتری جو ہیں انہیں بھی مان لیا جائے، راہل گاندھی جی کو بھی مان لیا جائے تو ملک کا کیا ہوگا؟ دو سرپنچ ہوں گے تو پنچایت کا کیا ہوگا؟ دو اگر خدا ہوں، ایک کو ماننے والے وہ جو جلدی سوتے ہوں، جلدی اٹھتے ہوں، دوسرے کو ماننے والے وہ جو دیر سے سوتے ہوں، دیر سے اٹھتے ہوں۔ تو جو جلدی اٹھنے والے ہیں وہ چاہیں گے کہ اجالا جلدی ہو جائے، سورج جلدی نکل آئے، سورج سنگھ جلدی نکل آئے۔ جو دیر سے اٹھنے والے ہیں وہ چاہیں گے کہ نہیں، اجالا جلدی نہیں ہونا چاہیے، سورج جلدی نہیں نکلنا چاہیے، سورج دیر سے نکلنا چاہیے۔ اب وہ دونوں معبود اپنے اپنے عابدوں کی وش کو پورا کرنے کے چکر میں لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے،
مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہے کہ اسے گرمی لگتی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ ہیں جن کو سردی لگتی ہے۔ اب جنہیں سردی لگ رہی ہو پنکھے کا بٹن بند کر رہے ہیں، جسے گرمی لگ رہی ہو پنکھا چالو کر رہا ہے۔ اب وہ بند کرتا ہے، وہ چالو کرتا ہے، یہ بند کر رہا ہے، وہ چالو کر رہا ہے، وہ بٹن کا کیا ہوگا؟ ٹیما ہو جائے گا، پنکھا خراب ہوگا، بٹن خراب ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی۔ کہے گا اب بند کر کے دکھا، وہ کہے گا اب چالو کر کے دکھا۔ اگر دو ہی مانے جائیں، 36 کروڑ نہیں، صرف 2 مان لیے جائیں، تو ایک سورج کو اوپر لائے گا، دوسرا نیچے لے جائے گا، ایک اوپر لائے گا، ایک نیچے لے جائے گا، ایک اوپر لائے گا، ایک نیچے۔ سورج کا کیا ہوگا؟ چاند کا کیا ہوگا؟ ستاروں کا کیا ہوگا؟ رات دن کا کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسی کو کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمینوں اور آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، یعنی اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بھی ہوتا، لفسدتا، تو زمینوں اور آسمانوں کا نظام بالکل بگڑ جاتا، درم برم ہو جاتا۔ یہ کائنات اتنی سسٹمیٹک طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ یہاں سے وہ آیتیں ہیں جن میں تورات کے پورے احکام کا خلاصہ، سماج کو سدھارنے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین 25 احکام یہاں سے ذکر کیے گئے۔ 25، ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، ہر ایک حکم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور یہ 25 احکام پوری تورات کا خلاصہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ ان میں پہلا حکم بھی یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور آخری حکم بھی یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ توحید اتنی اہم ہے، اتنی بنیادی چیز ہے کہ سارے احکام کا مدار توحید پر ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، معبود ایک ماننا، مسجود ایک ماننا جس کی عبادت کی جائے، رب ایک ماننا، پالنے والا جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، غایت درجے کی تعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم وہ عبادت کہلاتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دے، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بدحال اور بے یار و مددگار ہو جائے گا، بدحال ہو جائے گا۔ مذموم اور مخذول دو لفظ ہیں۔ مذموم مذمت سے، یعنی تو قابل مذمت رہے گا، تعریف کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ ایک اور کو اگر مانو گے اللہ کے برابر تو پھر تم قابل تعریف نہیں رہو گے، قابل مذمت ہوگے، برائی کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور مخذول یعنی کہ بے یار و مددگار، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ اب اس کا اپوزٹ مفہوم نکالو، کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے تو تم قابل تعریف بھی رہو گے اور اللہ کی مدد کے حقدار بھی رہو گے۔ ہاں، جتنا ایمان مضبوط، جتنا عقیدہ توحید مضبوط، اتنا قابل تعریف ہوگا، اللہ تعالیٰ تعریف کروائے گا، زبان سے تعریف کروائے گا۔
لوگوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ تعریف خود بخود ڈال دے گا، اور اللہ رب العزت پھر مضبوط ایمان کی بنا پر مدد بھی عطا فرمائے، اس لیے کہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اور صرف اس اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مدد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ تو سب سے پہلا حکم جو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ ہے توحید، شرک سے بچنا۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اسی کو پھر اگلی آیت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بس اسی کی عبادت کرو۔ قضاء تاکیدی حکم دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، جیسے قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے، جج کا فیصلہ ہوتا ہے، تیرے رب نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، کہ تم بس اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ پہلا حکم ہوا۔ معلوم ہوا کہ بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، غریبی آ جائے، جان داؤ پر لگ جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ ہاں وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیے جائیں، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں، ایمان کا سودا ہرگز نہیں۔ یہ پہلا حکم ہو گیا۔ اب دوسرا ایسا حکم جو توحید کے بعد بہت اہم ہے، اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر عقیدہ توحید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا، کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے پاس بڑھاپے کے وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا دونوں کے دونوں زندہ ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، ڈپٹنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان سے خوب نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے پیار سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہو، اگر تم نیک ہو تو سن لو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کی خطا کو خوب معاف کرنے والا ہے۔ یہ حکم یہاں پر دیا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر قرطبی بڑی تفسیر ہے،
علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ادب اور احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. ادھر کہا میری عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور فوراً کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ وہ بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے بندے میرا شکر ادا کر، اس لیے کہ خالق کائنات میں ہوں، موجد کائنات میں ہوں، تیرے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، اور ساتھ میں امی ابا کا بھی شکر ادا کر، اس لیے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب وہ بنے. انہوں نے کچھ نہیں دیا، مان لو ایک جوڑ کپڑے بھی نہیں دیے، تو بھی تیرے دنیا میں آنے کا سبب وہ بنے ہیں. میرا شکر ادا کر، اور فوراً کہا کہ ولی والدیک، اپنے امی ابا کا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکر ادا کر. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ چہیتا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، نمبر 1 کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنا، نماز اپنے وقت میں پڑھنا. اس نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. پہلے نمبر پر تو آپ نے بتلا دیا کہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑھنا، اس کے بعد کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دوسرے نمبر پر ادھر نماز کا حکم دیا اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ جنت کا درمیانی دروازہ، بیچ کا دروازہ. اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ باپ کی خدمت کر کے، باپ کی اطاعت کر کے، باپ کا کہنا مان کر، چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، اور چاہو تو باپ کی نافرمانی کر کے، زبان درازی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی. جب باپ کا یہ مرتبہ ہے تو ماں کا مرتبہ تو اور بلند ہے. آج کے اس فیشن کے دور میں بچیاں اپنی ماؤں کی ایسی نافرمانیاں کرنے لگی ہیں، ایسی زبان درازیاں کرنے لگی ہیں کہ الامان والحفظ. ایسا لگتا ہے کہ ماں نہیں بیٹی ہے اور بیٹی نہیں ماں ہے. ایسا لگتا ہے، الٹا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے بہو نہیں ساس ہے اور ساس نہیں بہو ہے. ایسا لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ بعض جگہوں پر اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مختصر انداز میں اور جامع انداز میں ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ. یا تو تیری جنت ہیں یا پھر تیری دوزخ. یعنی ان کی اطاعت اور خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ان کی ناراضگی دوزخ میں لے جاتی ہے.
ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے یہ شرط ہے، اخلاص شرط ہے، اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے نہیں کہ پاس پڑوس والے کیا کہیں گے، پاس پڑوس والے کیا کہیں گے، ثواب نہیں ملنا اس پر، وہ پڑوسیوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ ماں باپ کا فرما بردار، ماں اور باپ دونوں تو جنت کے 2 دروازے، اور اگر دونوں کا نافرمان ہے تو جہنم کے 2 دروازے۔ مان لو کہ ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بچا ہے، تو پھر ایک دروازہ کھلا رہے گا، اگر فرما بردار ہے تو جنت کا، نافرمان ہے تو جہنم کا۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا ماں باپ کا فرما بردار تو جنت کے 2 دروازے، نافرمان ہے تو جہنم کے 2 دروازے۔ وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہوں، پھر بھی یہی بات ہے، ماں باپ ظلم کر رہے ہوں، مارتے ہوں، کوٹتے ہوں، پیٹتے ہوں، ظلم کر رہے ہوں، پھر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار فرمایا کہ چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں، یعنی ماں باپ اگر ظلم کر رہے بھی کرنا نہیں چاہیے، ماں باپ کو اولاد پر یا اولاد کو ماں باپ پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، ظلم تو ظلم ہے، لیکن اولاد پر ماں باپ کا حق کتنا زیادہ کہ آقا فرما رہے کہ چاہے ماں باپ ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، پھر بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلیں، نافرمانی اگر کر رہا ہے تو جہنم کے دروازے کھلیں۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خدمت گزار ہے بیٹا، ماں باپ پر پیار بھری نظر ڈال رہا ہے، پیار بھری نظر ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کے لیے جانا اتنا آسان نہیں، کارروائیاں، روپیے پیسے، سفر کی مشقت، اور بھی 5 دن کی جو مشقت ہوتی ہے، 5 دن کی مینا، میدان عرفات، مزدلفہ، پھر وہ مکہ اور پھر واپس سے مینا، جو 5 دن کی مشقت ہوتی ہے، انسان کی دال پتلی ہو جاتی ہے، گناہ جو حدیث میں آیا نا کہ وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ احساس ہو جاتا ہے 5 دن کے بعد۔ کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر ماں باپ کا خدمت گزار بن کر رہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، ماں باپ کا خدمت گزار بن کر رہے اور پیار بھری شفقت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب۔ تو صحابی نے عرض کر لیا، پوچھ لیا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ اس طرح کوئی دیکھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر یہ تصور نہیں تھا کہ باپ اور بیٹے یا ماں اور بیٹی میں ایسی انبن بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کہہ دے کہ تو میرے جنازے میں مت آنا، یا ایک بیٹا اتنا کٹھور دل کا ہو جائے کہ وہ باپ کے جنازے میں نہیں جا رہا ہے، ایسے کٹھور دل کا ہو جائے کہ جس دروازے کے پاس باپ بیٹھا ہے اس دروازے سے نہیں جا رہا ہے، دوسرے دروازے سے جا رہا ہے، باپ بیمار ہے، پتا چل رہا ہے کہ گولی کوئی پڑوسی لا کر دے رہا ہے، وہ بیٹا باپ کا خدمت گزار بن کر زندگی نہیں گزار رہا، بس روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، مکان چاہیے، زمین چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسا وہاں پر تصور ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پوچھ رہے کہ اگر 100 مرتبہ کوئی فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کو ماں کو دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب مل جائے گا، 100 مقبول حج کا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا خزانہ بھی سب سے بڑا ہے، اس کی کوئی کمی تھوڑے، 1000 مرتبہ دیکھے تو 1000 مقبول حج کا ثواب۔
کاش اس نیت سے بچیاں اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھیں، کاش اس نیت سے بچے اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھیں۔ لیکن معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ باپ اولاد کو آواز دے رہا ہے اور اولاد کہیں اور جا رہی ہے، ماں اپنے بچے کو آواز دے رہی ہے، وہ نافرمانی کرتے ہوئے کہیں اور جا رہے ہیں، سامان منگوانا ہے کسی اور سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے معاشرے کے اور ہیں۔ انسان اپنے دوست کو اپنے سے قریب کر رہا ہے، اگر بچی ہے تو اپنی سہیلی کو اپنے سے قریب کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کو دور کر رہی ہے۔ اپنے دوست کے لیے، اپنی سہیلی کے لیے 2 گھنٹے بھی کم، اور ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں 10 منٹ بھی زیادہ لگتے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، یہ حالات کہ باپ اگر بستر پر لیٹا ہے تو پاس میں بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے اور سر میں تیل لگانے اور تھوڑی سی مالش کر دینے میں اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے۔ کبھی کیا ہی نہیں، کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ میرا باپ پسینہ بہاتے بہاتے اپنے اعضاء کو، اپنی قوت اور طاقت کو رخصت کر چکا ہے، اپنے اعضاء کو کمزور کر چکا ہے، اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میری ماں کی کمر دکھتے دکھتے گھٹنوں میں پریشانی آ گئی ہے، کھڑے نہیں ہو پاتی ہے، پھر بھی کام کرتی ہے۔ یہ حال ہے۔ لیکن اولاد وہ فیس بک پر لگی ہوئی ہے، واٹس ایپ پر لگی ہوئی ہے، روڈ پر لگی ہوئی ہے، اور 12 بجے 1 بجے گھروں کو آ رہے ہیں، کہیں ادھر آوارگی کہیں ادھر آوارگی، ماں باپ کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا سخت گناہ ہے کہ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا ہی صحیح، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے کر رہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب گناہوں کی سزا تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی حق تلفی، والدین کی نافرمانی، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ آقا فرما رہے ہیں۔ ایک وہ بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کو مارتا مارتا لے جا رہا تھا، باپ کو مارتے کوٹتے لے جا رہا ہے۔ وہ باپ مار کھاتا جا رہا ہے، گھر میں سے نکالا گیا، اور گلی میں، راستے پر، اور آبادی ختم ہو گئی، وہاں تک مار کھاتا ہو جا رہا ہے، آبادی سے باہر پہنچا، ایک درخت سے وہ چمٹ گیا۔ آگے جب ایک درخت آیا تو اس سے چمٹ گیا اور کہنے لگا بیٹا بس اب رہنے دے، بیٹا بس اب رہنے دے۔ بیٹے نے کہا کہ میں اتنی دیر سے مارتے ہوئے آ رہا ہوں، کہیں پر بھی بس نہیں کیا، اور مار کھاتے چلا آ رہا ہے، اور یہاں پر آ کر چمٹ گیا درخت سے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا بس اب رہنے دے۔ کیوں؟ کہا کہ میں بھی اپنے باپ کو مارتے یہیں تک لایا تھا، میں بھی اپنے باپ کو مارتے یہیں تک لایا تھا، بس بدلہ پورا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارو تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ بچے نے اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں کہ ابا دادا جی کے پاؤں دباتے ہیں، بچے نے اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں کہ ابا جی دادا جی کے پاؤں دباتے ہوں، ہاتھ دباتے ہوں، ان کا کام کرتے ہیں، ان کے سر میں تیل لگاتے ہوں۔ جب ابا کو دادا کی خدمت کرتے نہیں دیکھا تو بیٹا سمجھتا ہے کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بستر پر پڑے رہنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بیٹی نے
اپنی امی کو نانی دادی کی ایسی خدمت کرتے ہی نہیں دیکھا، تو اس کے دل میں خیال ہی نہیں کہ اس طرح سے بھی کوئی خدمت کی جاتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قرآن کی تفسیر کے طور پر، یہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں ہوتی تو ہر مسلمان کا گھر وہ بہترین چین، سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہوتا، جنت کا نمونہ ہوتا، اور لڑائیاں اور جھگڑے وہ سب چیزیں ختم ہوتی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو، بات مانو، لیکن یاد رہے کہ بات ماں باپ کی مانی جائے گی ان کاموں میں جو کام جائز ہیں، جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، مخلوق میں چاہے ماں باپ ہی کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف میرے سامنے اپنا سر جھکا، مجھے سجدہ کر، کسی اور کو سجدہ نہ کر۔ اور ماں باپ کہتے ہیں کہ چل کسی درگاہ کو سجدہ کر، شادی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، سلامی کرنے لے چلتے ہیں تجھے، کبھی آملہ تو کبھی جاورا۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جگر کا ٹکڑا اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مائی ہارٹ، مائی وائف از مائی لائف ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے خلاف بات کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ لیکن اگر ماں باپ مان لو کہ ایمان نہیں لائے، وہ گناہ کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے اور آگے جوئے سٹے میں لگے ہوئے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، ایمان سے ہی دور ہے، ایمان سے ہی دور ہے، کفر و شرک والی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی وہ ادب اور احترام کے قابل ہے۔ ماں باپ اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہیں تو بھی وہ ادب اور احترام کے قابل ہیں، حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ حسن سلوک یعنی کہ جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو جسمانی خدمت کی جائے گی، کہیں سامان وامان لانے کی ضرورت ہے، آٹا، تیل، سبزی، کرانہ، دوا، گولی وغیرہ ضرورت ہے وہ لایا جائے گا، مالی خدمت کی ضرورت ہے مال دیا جائے گا، اور رہ گئی ان کے گناہ تو اس سلسلے میں ادب اور احترام کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے گی۔ کیسے ادب اور احترام کے ساتھ؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابا صرف مشرک ہی نہیں، مورتی بنانے والا، بت ساز، بت بنا کر بیچتا تھا آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، کیسے؟ یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، دیکھیے ادب اور احترام سے، او میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں پوجتے ہیں ایسے کو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے؟ او میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی سزا، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم
تو میرے خداؤں سے اعراض کرتا ہے، باز آ جا، اگر باز نہیں آیا تو گھر سے نکال۔ ادھر ادب دیکھیے، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، اور ادھر سن لے ابراہیم، بہت تجھے مسجد اور مسجد والے اعمال نظر آتے ہیں، باز آ جا 4 مہینے چلنے سے، ورنہ تجھے گھر سے نکال دوں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا گھر سے، ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے چل نکل جا۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ السلام علیکم، ٹھیک نہیں جاتا ہوں، آپ کا حکم ہے کہ چلے جاؤ، نکل رہا ہوں۔ ہاں تو یہ ادب، اگر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، نمازوں کے چھوڑنے والے ہیں، روزے کو چھوڑنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں، عید ہی کی نماز پڑھنے والے ہیں، تو ادب اور احترام کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت۔ کیا ابا آپ کو سمجھ نہیں، نماز پڑھنے چلتے نہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ آپ اچھائی سے بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، یہ حکم اللہ کی طرف سے۔ وہی اللہ جس کے لیے نماز پڑھنا ہے، وہی اللہ یہ حکم دے رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچھا اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی میری امی آئی ہے مکہ سے مدینہ کا سفر طے کر کے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ خاطر مدارات کروں، میں اچھا برتاؤ کروں، کھلاؤں پلاؤں ان کو، یا ویسے ہی رہنے دوں؟ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئی ہے تقریباً 450 کلومیٹر، اتنی دور آئی ہے، اب میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ آقا نے کیا فرمایا؟ صلی امک، اپنی امی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ ایک صحابی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی جی میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، جان کی بازی لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ آپ کو پتا تھا ان کے ماں باپ کیسی حالت میں، خدمت کے محتاج ہیں؟ جی۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت کر کے اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب حاصل کر، ان کی خدمت کر کے، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ اب ایک حدیث آپ کو، اچھا ایک بات اور آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ماں باپ اگر گزر گئے، ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کی وفات کے بعد ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے جو دوست تھے، ان کا جو سرکل ہوتا ہے ہر ایک کے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حدیث شریف میں بڑی نیکی قرار دی گئی، بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، والد تھے تو ان کے دوستوں کے ساتھ، والدہ تھی تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک یعنی کہ کوئی سامان لانے کی ضرورت پیش آ رہی، سامان لا دیا، کچھ اچھا بنا تو وہاں پہنچا دیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو وہاں تک کچھ مال پہنچا دیا، اس طرح سے۔ اور قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دعا بھی کرو ان کے لیے، یہ تو ظاہری خدمت ہو گئی، لیکن دعا بھی کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، رحمتیں ان کو عطا فرما، کیسی؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، پرورش کا معاملہ کیا۔ قرآن کا انداز تو دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے کہ انسان کو اس کے ماں باپ کی خدمت بتائی جا رہی ہے، لیکن کس انداز میں؟ کما ربیانی صغیرا، اس کو اپنا بچپن یاد دلا کر، کہ بڑھاپا ہوتا ہے، ماں باپ میں بوڑھے ہو گئے، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ذرا چڑچڑاپن بھی آ گیا،
کوئی چیز یاد بھی نہیں رہتی، بڑھاپے کی وجہ سے عقل بھی سٹھیا جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، ہاں انسان کو یاد نہیں رہتا۔ پیشاب پاخانہ دن میں 4 بار کر رہے ہیں، 5 بار کر رہے ہیں، کبھی کپڑے بھی خراب ہو جا رہے ہیں۔ پیشاب کہیں بھی رات میں اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں کی بینائی جو ہے تو رخصت ہو گئی ہے، کم ہو گئی، کانوں سے برابر سنائی نہیں دے رہا ہے، برابر چب نہیں رہا ہے، ہاتھ پاؤں کمزور ہیں۔ اب ایسے وقت میں ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے انسان کو اس کا بچپنا یاد دلایا کہ تیرے اوپر بھی ایسا ایک وقت گزرا ہے جب تیرے ہاتھ پاؤں میں قوت طاقت نہیں تھی، تیرے دانت اگے ہی نہیں تھے، آنکھ سے کہاں تک دیکھنا ہے صلاحیت نہیں تھی، کانوں سے سن کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ہزاروں مرتبہ تو نے اپنے کپڑوں کو گندگی میں خراب کیا ہے، اب اگر تجھے ان کی خدمت کرنا پڑ رہی ہے تو سمجھ لے کہ تیرے ساتھ جو 4 سال 5 سال 6 سال تقریباً جو خدمت کا اور احسان کا معاملہ انہوں نے کیا تھا، اس کی کچھ مکافات، اس کا کچھ بدلہ دینے کا موقع آیا ہے، کچھ موقع آیا ہے، پورا تو نہیں، پورا نہیں، اس لیے کہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی تفسیر میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کعبہ کا طواف کرا رہا ہے، پیٹھ پر لاد کر طواف کرا رہا ہے، کعبے کا طواف کرا رہا ہے۔ تو اس کی نظر عبداللہ ابن عمر پر پڑی، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ارے تجھے جنم دینے میں جو 1 مرتبہ کا درد اس نے محسوس کیا تھا، تو نے اس کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا، اس کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ ہاں یہ جو تو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، یہ جو تو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، لیکن اتنا کرنے کے باوجود ماں کو 1 مرتبہ کی جو تکلیف تجھے جنم دینے میں ہوئی، 1 مرتبہ کا جو درد اس نے سہا، اس کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے ہم کہاں ہیں ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں، ماں باپ کی خدمتوں کے سلسلے میں ہم کہاں ہیں؟ ہماری آوازیں ماں باپ کی آوازوں پر اونچی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، اپنے آپ کو جھکا کر، کیسا جھکا کر رکھنا؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جس طرح سے کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے ہوتا ہے اور باتیں کرتا ہے، غلام ہے اور آقا سخت مزاج ہے، اس کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بالکل دست بستہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو جھکا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا خفض جناح، خفض جھکانا، جناح کہتے ہیں بازو کو، پرندہ ہوتا ہے نا، پرندے کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، کیسی؟ ایک تو وہ پر کو کھولتا ہے، مطلب اوپر جاتا ہے، اڑ رہا ہے، اڑان بھر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے پر کو سمیٹنے کی، پر سمیٹے ہوئے نیچے، پر سمیٹتا ہے مطلب نیچے آ رہا ہے، یہ ہے خفض جناح، پرندہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے چھوٹا بنا کر۔ ہاں آپ 50 سال کے ہو جائیں، 55 سال کے ہو جائیں تو بھی امی ابا یہی سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ یہ وہی ہے جو 10 سال کا، تو بھی وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ میرا بچہ ویسا ہی ہے جیسے 10 سال کا تھا، یہ بچہ ہی ہے میرا،
55 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، تو بھی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا زبردست پیارا واقعہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، دیکھنا بڑا زبردست دل کو چھونے والا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی۔ ایک شخص آئے اور آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بلاؤ ان کے والد کو، ایسے کیسے مال لے لیا؟ بیٹا کما رہا ہے تو بیٹے کا الگ مال، باپ کما رہا ہے باپ کا الگ مال، ہر ایک کی ملکیت الگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس کو ابھی اگر کھولنے بیٹھوں گا تو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ ہر ایک کی الگ ملکیت ہے، بس ابھی تو اتنا یاد رکھیں، ہر ایک کی ملکیت الگ ہوتی ہے۔ بیٹے نے آ کر شکایت کی کہ میرے ابا نے میرا مال لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ بلا کر لاؤ ان کے والد کو۔ بلایا گیا تو جو بلانے والا قاصد گیا تھا ابا کو، اتنی دیر میں جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس باپ سے پوچھنا کہ وہ کلمات کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں جو اس نے دل ہی دل میں کہیں۔ بیٹا شکایت کرنے آیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ چپ چاپ آ گیا، گھر میں جھگڑا بھی تو ہوا ہوگا نا بھئی۔ حضور کے پاس شکایت کرنے کے لیے مطلب گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا۔ کیا آپ جب دیکھو جب میرے مال میں سے مال لے لیتے ہو، درہم لے لیتے ہو، دینار لے لیتے ہو؟ ارے لے رہا ہوں تو میں تیرا باپ ہوں، کس پر خرچ کر رہا ہوں؟ ارے نہیں میں کماتا ہوں، محنت سے پسینہ بہاتا ہوں۔ اب آپ ایسے نہیں مانو گے، ایک بار ہو جائے، 2 بار ہو جائے، 10 بار ہو جائے، اب آپ ایسے نہیں مانو گے۔ اب میں جاتا ہوں آقا کے دربار پہ جا کر شکایت، ارے ایسا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ ایسا ہوا ہوگا، اس طرح سے وہاں گھر میں ماحول گرم ہوا ہوگا، تبھی آ کر تو بیٹے نے آقا سے شکایت کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام درمیان میں آئے اور آ کر کہا کہ وہ اس کے والد وہاں سے آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کلمات کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں جو ابھی انہوں نے صرف دل ہی دل میں کہے ہیں، خود ان کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا، دل میں کہا۔ ایسا ہوتا ہے نا، انسان جب دیکھتا ہے کہ مجھے اپنوں سے درد پہنچ رہا ہے، سگے بھائیوں سے، سگی اولاد سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو دل ہی دل میں انسان بہت کچھ کہتا ہے۔ تو وہ جبرائیل نے کہا کہ وہ آئے تو پوچھنا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو ابھی آپ نے دل میں کہے ہیں، خود آپ کے کانوں نے بھی ان کلمات کو نہیں سنا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ والد آ گئے تو آپ نے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کا مال چھین لیتے ہیں؟ تو وہ جو والد تھے، والد کہنے لگے آپ اسی سے پوچھیں کہ میں اگر لیتا ہوں تو کہاں خرچ کرتا ہوں؟ یا تو اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، یعنی میری بہن، یا اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، یعنی اس کی ماں کی بہن، یا پھر میں اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں۔ مجھے ضرورت پڑتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، یا تو میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی مطلب یہ تھا کہ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی، بس اب خاموش رہو، اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ والد بزرگوار سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو آپ نے اپنے دل میں کہا اور خود آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ تو خیر بات ہو گئی اوپر کی، لیکن وہ کلمات کیا ہیں جو ابھی آپ نے دل میں کہے ہیں وہاں پر گھر پر، اور آپ نے خود اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کیا، آپ کے خود کے کانوں نے بھی، دوسرے کان تو دور کی بات ہے، خود آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ تو وہ پہلے تو کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالی آپ پر ایمان اور یقین بڑھا دیتا ہے۔ جو بات کسی نے سنی ہی نہیں آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے دل میں چند اشعار کہے، عربی زبان میں چند اشعار کہے، اور وہ میں ابھی اپنی زبان پر بھی لایا نہیں، میرے کانوں نے بھی سنے نہیں۔ وہ اشعار یہ ہیں، کیا کہا؟ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل، یعنی میں نے تجھے بچپن ہی میں غذا دی، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے ہوتا تھا۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ کیسے درد بھرے انداز میں وہ اشعار انہوں نے دل میں کہے ہوں گے کہ میں نے تھوڑا مال کیا لے لیا کہ آقا سے آ کر میری شکایت کرنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سارا کھانا پینا میری ہی کمائی سے ہوا کرتا تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ جاتی تھی تو میں نے پوری رات تمہاری بیماری کی وجہ سے جاگ کر اور بے قرار رہ کر گزاری ہے۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ جاتی تھی تو لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، تو میں نے پوری رات تمہاری بیماری کی وجہ سے بیدار رہ کر جاگ کر اور بے قرار رہ کر گزاری ہے۔ کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحملو، ایسا لگتا تھا کہ تمہاری بیماری مجھے لگی ہے تمہیں نہیں لگی ہے، جس کی وجہ سے پوری رات میں روتا رہتا تھا۔ تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا تھا، تمہاری موت سے ڈرتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نہ پہلے نہ پیچھے، نہ آگے نہ پیچھے۔ فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدا ما كنت فیک اؤمل، پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، یہ بنے گا وہ بنے گا، میری خدمت کرے گا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ، تو تم نے میرا بدلہ سخت دلی اور سخت کلامی سے دیا۔ جب تم جوان ہو گئے، میری امید کے مطابق بڑے ہو گئے، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے بنا دیا۔ کأنک انت المنعم المتفضل، ایسا لگتا ہے کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کرتے رہے ہو، تم ہی مجھے پالتے پوستے رہے ہو۔ فلیتک ان لم ترع حق ابوتی، اے کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، فعلت کما الجار المصاحب یفعل، تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف بھولا بھالا پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا، اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کنجوسی سے کام نہ لیا ہوتا۔ یہ اشعار تھے جو انہوں نے دل میں کہے تھے، اور جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے حکم سے آپ کو بتلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشعار سننے کے بعد وہ بیٹے کا گریبان پکڑا، بیٹے کا ادھر گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کر فرمایا، سن انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ لیا ہے تو کون سا جرم کر دیا ہے؟ پھوپھی پر خرچ کرتا ہے تیری، خالہ پر خرچ کرتا ہے تیری، یا خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے؟ اس سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو کیا بنایا ہے۔
پھر آخر میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے خوب جانتا ہے۔ یعنی کیوں خدمت کر رہے ہو، کیوں خدمت کر رہے ہو؟ مال کے لیے، زمین کے لیے، پلاٹ کے لیے، دکان کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، پاس پڑوس والوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، یا اللہ کی رضامندی کے لیے؟ اور خدمت کرتے کرتے کبھی کچھ بھول چوک ہو گئی، تمہارا ارادہ انہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، کبھی پانی گر گیا، ایک دم لاتے لاتے پانی گر گیا، ابا کے کپڑے گیلے ہو گئے، چائے ڈھل گئی، ارادہ نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا لیکن ہو گیا، اب وہ چلا بھی رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے، ادب ہے یا تنگ کرنا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ان کی گولی لانا بھول گئے یا جان بوجھ کر نہیں لائے کہ بڈھا مر جائے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے رب تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی خوب معاف کرنے والا ہے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، اور اگر رخصت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ انہوں نے اگر مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب کی مدد کے لیے کچھ ارادہ کیا تھا تو اس ارادے کو پورا کرنا، ان کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب ان کے حقوق میں سے ہیں جو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر بیٹا زندگی میں نافرمان رہا، جوانی کا جوش تھا، بیوی کے کہنے میں آ گیا، کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی، اب اگر ان کے مرنے کے بعد برابر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب کے 12 طریقے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ویڈیو میں بتلا رکھے ہیں، 12 طریقے ایصال ثواب کے، کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے بہترین آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کرتا رہے، کم سے کم پڑھ کر کچھ پہنچاتا رہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ثواب پہنچا دیا، کچھ دعا کر لی ان کے لیے، برابر اگر ایصال ثواب کرتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمانبردار بیٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو بڑا سنگین معاملہ ہے ماں باپ کی خدمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بچیاں یہ سمجھ لیں، بچیاں یہ سمجھ لیں کہ جو ساس سسر ہیں یہ بھی ماں باپ کے درجے میں، یہ بھی ماں باپ کے درجے میں، اور جو ساس سسر بنے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ جو بہو ہے وہ بیٹی کے درجے میں ہے، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے